بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 29 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے شد، جس کو ہم شد بولتے ہیں، تشدید کے بارے میں، اس کی پہچان، اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ اور عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے اس سبق سے بہت دور بھاگتے ہیں، ان کو مشکل لگتا ہے، اور مشکل بچوں کو اس وجہ سے لگتا ہے کہ پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو آسان انداز سے سمجھا نہیں پاتے۔ آج میں آپ کو جو شد کے پہچان کا، بچوں کو سکھانے کا اور ان کو جو ہے آسان انداز میں پڑھانے کا جو طریقہ بتاؤں گا وہ بہت ہی آسان ہے کہ نہ استاذ کو مشکل پیش آئے گی اور نہ بچے کو اس کی سمجھنے میں اور پڑھنے میں مشکل پیش ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ جو نورانی قاعدے کا ہم نے یہ جو شروع کیا ہے بورڈ کے ذریعے سے، یہ بہت ہی آسان اور ہم فہم ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق آج ہے تشدید کی پہچان اور مشدد حرف، یعنی جس پر شد ہو، تشدید ہو، اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں تشدید کی پہچان کہ ہم بورڈ پر اسی طرح ایک لائن لگا دیتے ہیں اور لائن لگا کر اس پر شد لگا دیں۔ پھر شد لگا کے بچوں سے پوچھیں کہ بچوں دیکھو، میں نے ایک لائن کھینچی ہے، اس کے اوپر 3 دندانوں والی میں نے ایک شکل بنائی ہے۔ بچوں اس شکل کا نام ہے تشدید، اس شکل کا نام ہے تشدید۔ اسی طرح بچے کو سوال جواب کے ذریعے سے اور خود دہرا کر اور ان سے پوچھ کر یہ ذہن نشین کرائے کہ اس شکل کا نام ہے تشدید۔ یہ میں نے لائن کی کہاں لکھا ہے، اوپر لکھا ہے، نیچے لکھا ہے، یہ اوپر لکھا ہے۔ اس طرح سوال جواب کر کے پھر بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ اس کا نام ہے تشدید، یہ 3 دندانوں والی جو شکل ہے اس کا نام ہے تشدید، اور یہ حرف کے اوپر رہتا ہے، اور جس حرف پہ یہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مشدد، اس کو بولتے ہیں مشدد۔ اسی طرح جب یہ بات ان کی ذہن نشین ہو جائے کہ اس شکل کا نام تشدید ہے، یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور جس حرف پر ہو اس کو مشدد بولتے ہیں، پھر سوال جواب کے ذریعے سے سوال کریں کہ سوال یہ ہے کہ مشدد کسے کہتے ہیں، تو وہ جواب دیں گے کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بچے تو اس کی ایک شکل پہچان لیں گے اور جو ہے وہ حرف پہچان لیں گے جس پر تشدید ہو کہ اس کو کیا کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ، جو یہ سب سے اہم ہے اور بچہ بھی صحیح سمجھ نہیں پاتا، اور افسوس سے بعض جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ایسے گھروں میں یا جہاں پہ مساجد میں، وہ بچوں کو بھی آسانی سے نہیں سمجھا پاتے کہ شد کو کیسے پڑھنا ہے، تو وہ یا تو بس ایسے ہی رٹ لگا کر پڑھ لیتا ہے یا کسی طریقے سے جو ہے اس کو اتنا جوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے سمجھانے کا آسان طریقہ بہت ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر نورانی قاعدے میں شد کا جو سبق ہے وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، یہ کسی حرف سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے تو جو حرف اس کا لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح لکھ دیا، ٹھیک ہے، حمزہ با زبر اب، با زبر با۔ اب آپ نے کیسے سمجھانا ہے، آپ نے یہ لکھا اور بچوں سے کہا کہ بچوں یہ جو میں نے لکھا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ کیسے کہ مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ یہ کہ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف، یہ متحرک ہے جس پر حرکت ہے، اور پھر دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ جس پر یہ زبر ہے، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بچوں کو اس طرح ذہن نشین کرائے کہ مشدد حرف جس پر تشدید ہو وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے حرف، اپنے سے پہلے جو بھی حرف ہو، وہ حمزہ ہو، با ہو، تا ہو، کوئی بھی ہو، وہ متحرک حرف کے ساتھ اور خود ایک مرتبہ اپنے حرکت کے ساتھ، یہ ان کو صحیح طرح ذہن نشین کرائے۔ پھر ان کو یہ بتائے کہ جس طرح اس کی ہجے ہوتی ہے، یہ اس کی ہجے ہوتی ہے، اسی طرح مشدد حرف والی کی ہجے ہوتی ہے، اس طریقے سے،
اور پھر ان کو اسی طرح جو ہے کرائیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو روا پڑھنے میں جماؤ کے ساتھ ذرا ٹھہر کر پڑھتے ہیں، روا پڑھنے کے ساتھ جماؤ کے ساتھ ذرا ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات کی وضاحت یہ ہے کہ تشدید میں رکنے کا سا انداز ہوتا ہے، رکتے نہیں ہیں، لگتا ہے ایسا ہے جیسے کہ آپ رک گئے لیکن رکتے نہیں ہیں، یہ بھی آپ نے بچوں کو ذہن نشین کرانا ہے۔ اسی طرح حمزہ کے علاوہ کسی اور حرف سے، مثال کے طور پر با کے ذریعے سے، تا کے ذریعے سے، با تا زبر بت، تا زبر تا بت، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو کہ تشدید میں زیادہ دیر لگانا ہے، سخت ادا نہیں کرنا، یہ اس بات کی بھی وضاحت ہو کہ بھائی جس حرف پر تشدید ہے اس کو تھوڑے دیر کے ساتھ یعنی رک کر ادا کیا جاتا ہے، سخت نہیں۔ اگر سختی کا آواز آئے تو اس کو جو ہے صحیح کرائیں کہ سختی کی آواز نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ حروف جن میں خود سختی ہے، حروف شدیدہ جس کو بولتے ہیں، جس کی جو ہے مجموعہ یہ ہے حروف شدیدہ، اجیدکا، اجیدکا، تتب، اجیدکا، قطب، تو یہ حروف جو ہے یہ شدید ہے، اگر اس پر شد ہو تو پھر اس کو سختی کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ آ گیا۔ اس کو حمزہ کے ساتھ بھی کرائیں، یعنی تمام حروف کے ساتھ جو ہے اس کی مشق کرائیں، شد والے کی تمام حروف کے ساتھ اور تمام حرکات کے ساتھ۔ تمام حروف سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے حمزے پہ کرا دیا تو حمزے پہ جب الف سے لے کر یا تک ہو جائے تو پھر با سے جو ہے یا تک، اور اسی طرح تا سے پھر یا تک، تمام حروف سے آپ کرائیں گے، بچے کو بالکل کلیئر سمجھ آ جائے گا، اور تمام حرکات کے ساتھ۔ مثال کے طور پر حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اسی طرح حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، تمام حروف کے ساتھ اور تمام حرکات کے ساتھ۔ یہ ہے آج کا سبق ہمارا، اور اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس سبق کا خلاصہ 4 چیزوں میں نکلتا ہے۔ سب سے پہلے تشدید کی شکل آپ نے اس کو پہچان کروانی ہے، اس کی جگہ کی، وہ اس کی جگہ اوپر ہوتی ہے، اور نام کے تشدید والے حرف کو مشدد بولتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ دوسری نمبر، اور مشدد حرف کے ہجے اور روا پڑھنے کا طریقہ ان کو سمجھانا ہے، اور چوتھے پر تمام حرکات کے ساتھ تشدید پڑھنے کا طریقہ۔ یہ ہمارے آج کا سبق کا خلاصہ تھا، اور یہ آج ہمارا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ چکا ہوگا، اور صحیح سمجھ آ جائے تو پھر اس کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔